سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان اور سربراہ پی ڈی ایم وہ اپنی سیاست کیسے کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا دھرنے ہوئے، آزادی مارچ ہوئے، حکومت نہیں گئی، پھر دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان۔ جب بھی ہارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے سازش کی بنیاد پر ہارا ہوں، براہ راست نہیں ہارا ہوں۔ مولانا آپ کے ایک بھائی سینیٹر، ایک ایم پی اے، بیٹا ایم این اے، کیا آپ موروثی سیاست کے قائل ہیں؟ کتنی شادیاں کی، کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی شادی۔ آپ کی ماہانہ آمدن کروڑوں میں کہ اربوں میں؟ آج ہم آئے ہیں شور کوٹ ڈیرہ اسماعیل خان سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان اور سربراہ پی ڈی ایم ان کی رہائش گاہ پہ، جہاں سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ وہ اپنی سیاست کیسے کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ مولانا 27 سال کی عمر میں آپ نے پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی، 42 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے، ہم جو جس جماعت سے ہماری وابستگی تھی اور ہے، اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے۔ وہ اپنے اس وطن عزیز سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کو نظریاتی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم نظریاتی حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ معرض وجود میں آیا تھا، اس کو ایک حقیقت بن جانا چاہیے اور عملی طور پر بن جانا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں اسلام کی جو مملکتی، قومی اور ملی کردار ہے، وہ زیادہ تر دو باتیں ہیں۔ ایک امن اور دوسرا خوشحال معیشت۔ امن یہ تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے، اس کے تحفظ کا احاطہ کرتا ہے، اور انسانی حقوق وہ انسان کی زندگی کے 3 شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ ایک انسان کی جان کا حق، اس کے مال کا حق، اس کی عزت و آبرو کا حق۔ تمام نظام اس انسانی حقوق کے گرد گھومتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ملک کو خوشحال بنانا، ملک کی معیشت کو بہتر بنانا اور اپنے ملک کی وسائل کو صحیح معنوں میں امانت سمجھنا اور اس قوم کے لیے استعمال کرنا، یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا اساسی اور بنیادی ہدف۔ لیکن اس ملک میں جو جاگیردار سرمایہ دار طبقہ ہے، ذہنیت ہے، وہ افراد کی بات نہیں کر رہا، اس میں اچھے افراد بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور جاگیردار ہو کر بھی جاگیردارانہ تصور سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو ایک ذہنیت بنی ہے، وہ ایک نظریاتی ملک کی نہیں بنی ہے، وہ ایک مفاداتی ملک کی بنی ہے۔ اور یہاں پر سیاستدان یا سیاستدانوں پر مشتمل پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کے طے کردہ آئین اور قانون، اس کی عملداری جو ہے وہ یرغمال ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ امراً ہم اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی نظام، اسلامی ملک نہیں بنا پا رہے ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کے جی۔ لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کو خفیہ رکھتے ہیں، پردے کے پیچھے رکھتے ہیں، تو عام آدمی کی نظر میں ہمیشہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدان ہوا کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کام شروع کیا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ لہذا ہم کسی وقتی کامیابی کو بھی آخری منزل نہیں سمجھتے، ہم اقتدار تک پہنچنے کو بھی اپنا آخری منزل نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اپنے سفر کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا ایک طر امتیاز ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ وہ اپنی کارکن، ان کی کاوشوں، ان کی قربانیوں، ان کی تدبیر و حکمت اور اللہ کی نصرت و مدد سے
آج ایک مقبول جماعت بنی ہے۔ یہ کسی نہ بین الاقوامی قوت کی پشت پناہی میں پروان چڑھی ہے، نہ ملک کے اندر کسی ادارے کی پشت پناہی کی وجہ سے پروان چڑھی ہے۔ ایک نظریاتی حوالے سے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اور خودداری کے تصور کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج پورے ملک میں اس جماعت کو ایک بہت بڑی مقبولیت سے نوازا ہے۔ آپ پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، کتنی مرتبہ قید دیکھی؟ میں سب سے پہلے سن 1974 میں تحریک ختم نبوت میں جیل میں گیا تھوڑے دنوں کے لیے، پھر میں 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں جیل میں